اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سے تفسیر نعیمی کی افتتاح یا تفاسیر سنانے اور پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی خصوصیات کے اندر یہ جو تفسیر ہے، یہ تفسیر احمد یار خان نعیمی اشرفی اور جہانوی بدیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ اس کی تفسیر خاص الخاص آج سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو نور قرآن اس چینل پر آپ سبسکرائب کر کے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں ڈاکٹر طیب طاہر بن محمد بن احمد آج سے اس تفسیر کو بعد نماز جمعہ، ہر جمعہ بعد نماز جمعہ تفسیر کی جائے گی، اور یکے بعد دیگرے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تفسیر کے خصوصیات یہ ہیں، اس تفسیر میں حسب ذیل خصوصیات ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان، تفسیر روح الکبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر مدارک، تفسیر محی الدین ابن العربی کا گویا خلاصہ ہے۔ اردو تفاسیر میں سب سے بہترین تفسیر خزائن العرفان، مصنفہ حضرت مرشدی اساتذی صدر الافضل مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی مدظ اللہ العالی، اس کو مشعل راہ بنایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی تاریخی نام اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی رکھتا ہوں۔ حق تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ اور کفارہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ وتوکلت والیہ انیب، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلی فصل، لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ سے تسمیہ۔ لفظ قرآن یوں تو قرأ سے بنا ہوا ہے، قرأ سے، یہ قرآن سے تفسیر کبیر پارہ نمبر 2۔ قرأ کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علوموں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اولین و آخرین تمام علوموں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر کا تفسیر روح البیان حوالہ۔ دین و دنیا کی کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام دینی ہو یا دنیاوی علوم ہو، تمام کا مجموعہ ہے۔ قرن کے معنی جمع کرنا، ایک جگہ کرنا، قریب کرنا، تو اس لیے قرآن کا نام قرآن پڑا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے خود فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نیز یہ صورتوں اور آیاتوں کا مجموعہ ہے، نیز یہ تمام بکھروں کو جمع کرنے والا ہے۔ دیکھو کہ قرآن کی ایک جیتی جاگتی مثال اور کرامات بولیے یا معجزہ بولیے، جیتا جاگتا معجزہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن، اس لیے قرآن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو جمع کر کے، یکجا کر کے
جو الگ الگ تھا، علیحدہ علیحدہ سب کو یکجا کرنا اس کا کام ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ہی طرف متوجہ کرنا، اس لیے اس کا نام قرآن پڑا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، دیکھو دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں اور کتنی زبانیں ہیں۔ کچھ زبانیں تو ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ہم بول بھی نہیں پاتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اتنی زبانیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور متعدد مذاہب کے لوگ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی راہ یا مشعل بتا دیجئے کہ تمام مذہب کے لوگ یا تمام دنیا کے متعدد اقسام کی بولی بولنے والے لوگ ایک بات کو مان لیں یا ایک کتاب کو مان لیں یا ایک زبان کو مان لیں۔ آج دیکھو دنیا کے اندر عیسائیوں کے وجود سے لے کر آج تک انگریزی بولی جا رہی ہے نا، تو آہستہ 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 دنیا کے کونے کونے میں انگریزی پھیل رہی ہے۔ لیکن انگریزی زبان جو ہم بول رہے ہیں، ایسے بھی مقامات، ایسے بھی لوگ کروڑوں ہیں، ایسے ملک کروڑوں ہیں، لاکھوں، ابھی ایسے ملک بھی ہیں جو کہ انگریزی زبان جانتے بھی نہیں، بول بھی نہیں پاتے۔ کچھ لوگ ہیں نہ انگریزی بول پاتے نہ سمجھ پاتے۔ لیکن کوئی ایسی زبان ہے یا کوئی ایسا کلام ہے جو کہ ہر بندہ بولنا چاہ رہا ہے، دنیا کا ہر بندہ سمجھنا چاہ رہا ہے، دنیا کا ہر بندہ اس کو پڑھنا چاہ رہا ہے، دنیا کا ہر بندہ اس کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام زبانوں کو ایک جگہ کرنے والی ذات، تمام مذاہب کو ایک جگہ کرنے والی اگر کوئی زبان ہے تو عربی زبان ہے۔ وہ قرآن کی وجہ سے عربی زبان کے اندر وہ چاشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ نے اس زبان کو قبول کیا، کائنات نے بھی اس زبان کو قبول کیا، دنیا والے بھی قبول کیے، عقبہ میں بھی قبول ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی مذہب سے متعلق کیوں نہ رکھتا ہو یا کسی بھی زبان کی بولی کیوں نہ بولتا ہو، جب وہ مر جائے، مرنے کے بعد اس سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کس زبان میں ہوں گے؟ عربی زبان میں، قرآن کی بولی میں، ہے نا؟ تو کسی بھی مذہب کا، کسی بھی زبان کا مرنے والا اگر مر جائے تو اس کو ذہنیت اللہ رب العزت مرنے کے بعد یہ اس کے اندر علم خود بخود آ جاتا ہے، یہ ذہانیت آ جاتی، یہ سمجھ بوجھ آ جاتی، یہ علم آ جاتا ہے کہ وہ عربی زبان کو سمجھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر۔ کیونکہ قبر میں جو اس کے اندر نکر منکر جو سوالات کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ عربی میں ہوں گے۔ من ربک وما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ عربی زبان میں ہی ہوں گے۔ تو گویا کہ زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد کی بھی جو بندگی آ رہی ہے وہ کہیں میں آ رہی ہے؟ عربی میں آ رہی ہے، قرآن ہے۔ وہاں پر بھی مرنے کے بعد بھی قرآن نے ہم کو یکجا کیا، اس لیے قرآن کا نام قرآن یا قرن رکھا گیا ہے، قرآن رکھا گیا ہے۔ گویا کہ تمام جماعتوں کو، تمام مذاہب کو، تمام زبانوں کو، تمام مخلدین کو یک جگہ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے قرآن جیسا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم کو جو ہے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو ہم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جو ہے کاربند فرمائے۔ اس لیے قرآن پڑھ لینا سرسری یہ کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حقوق کو، ادائیگی کو، اس کے مخارج کو پوری طریقے سے کما حقہ ادا کرنا یہ لازم ہے، اور اس کے معنی بمعنی سمجھ کر
اللہ رب العزت نے اصل میں قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اپنے کلام سے متنبع کیا، آگاہ کیا، اپنے حکم صادر کیے، اور حکم کو اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا انبیاء کا، نبیوں کا. کلام اللہ جو ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ نبیوں کے ذریعے امتوں تک آیا. لیکن وہ بولی، وہ زبان جو اللہ کی ہو، وہ عامت الناس سمجھ نہیں پاتی تھی. اس کو سمجھانے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ایک کڑی کو، ایک زنجیر کو، ایک سلسلے کو آدم سے ایدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے اندر وجود میں لایا. اس وجود کا مقصد اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانا ہے، تاکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اگر آدم کو بھیجا ہے تو شیطان ملعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اے اللہ، جس وجہ سے میں نے آدم کی وجہ سے میں نے جنت چھوڑ دی، تیری رحمتیں اور تیرے نوازش سے دور ہو گیا، تو میں ان کا کھلا کھلا دشمن بن جاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس شیطان کے چیلنج سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کڑی کو بھیجا. وہ کڑی کیا ہے؟ انبیاء کرام کی. یہ کڑی کتنی لمبی ہے؟ جتنی ہم جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی 1,24,000 کم و بیش. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اعلم و رسولہ، اس سے زیادہ کتنے ہیں نہیں معلوم. 1,24,000 انبیاء کرام کی جو کڑی آئی ہے، وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نوازش کو بندوں تک بتا کر کے شیطان ملعون نے جو چیلنج کیا اللہ رب العزت سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، حتیٰ کہ وہ جس طریقے سے میں اپنی رحمت سے دور ہو گیا، میں بارگاہ رب العزت سے دور ہو گیا، میں تیری لعنت کا حقدار بن گیا، اسی طریقے سے میں بھی آدم زاد کو نہیں چھوڑوں گا. مجھ کو جس طریقے سے لعنت کا طوق میرے گلے میں پڑا، میں بھی لعنت کا طوق، لعین کا طوق آدم زاد کے گلے میں ڈال کر ہی چھوڑوں گا. آدم کی اولاد کے گلے میں محشر کے دن لعنت کا طوق اور نافرمانی کا طوق یہ ڈال کر کے اس کے گلے میں چھوڑوں گا میں. یہ چیلنج شیطان نے اللہ سے کیا. اس چیلنج کو قبول کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، جو میرے نیک بندے ہوں گے جب جب میری بارگاہ میں آئیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، میری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں گے، تو میں اپنی رحم و کرم سے انہیں جتنے بھی جو گناہ کیے ہوئے، چاہے وہ سمندر کے کف کے برابر ہو یا پہاڑوں کے ٹیلوں کے چوٹیوں کے مانند ہو، میں اپنے رحم و کرم سے اگر وہ معذرت چاہیں، اگر وہ گریہ وزاری کریں، اگر وہ مجھ سے بخشش چاہیں، تو میں ان کو معاف کر دوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اللہ رب العزت نے اس شیطان کے چیلنج کو سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اور جب اللہ رب العزت جنت سے اس بندے کو ابزوں کروڑوں لامحدود، جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، اتنی دور اپنے قریبی بندے کو آدم کو پھینک دیا، جو جنگل و جدال میں جا کر کے گر گیا. کہاں پر؟ سیلون پر. کچھ بھی نہیں، نہ کھانا پینا، نہ کچھ نہ کیا. ایسی حالت میں آدم کو اصل مقام جنت سے کئی دور ایسے مقام پر بھیجا گیا جس کا نام دھرتی یا دنیا ہے. وہاں پر اتارا گیا، سیلون پر. اور وہاں پر یہ اکیلے ہی تھے تو تھے،
اس حالت سے لے کر آج کی حالت تک شیطان نے آدم کو ان کی اولاد کو پورا بہکانا یا بھڑکانا یا آپس میں جنگ و جدال کرنا یا ان کے ذہنوں کو تتھر بتر کرنا، ان کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا کرنا، ان کی نسلوں کو خراب کر دینا، ان کے آرزوؤں کو پلیامید کر دینا، یہ سب اس کا چیلنج آدم سے لے کے ان کی اولاد تک تا قیامت دن تک اس نے چیلنج کر لیا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ تسلسل بھیج کر صحیفے بھیجے، ہر نبی کو یکے بعد دیگرے آدم کے بعد بھیجتا گیا، ان کے ساتھ توریت، زبور، انجیل، بنی اسرائیل کے ساتھ انبیاء بنی اسرائیل پر جو جو کتابیں بھیجی، جو جو صحیفے بھیجے تو اللہ نے بھیجی۔ تو وہ صحیفے کیا ہے؟ اللہ کلام کرتا تھا، اللہ کے احکامات تھے، وہ احکامات لے کر کے وہ نبی، اس دور کے نبی اپنی امت کو بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ کے احکامات یہ ہیں، تم کو یہ نہیں کرنا ہے، تم کو پرستش نہیں کرنا ہے، تم کو اچھے کام کرنا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہونا ہے، اور کسی کو جو ہے بلا وجہ ستانا نہیں ہے، سب کی مدد کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ اپنے اپنے دور کے نبی اپنے اپنے دور کے لحاظ سے ان امتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال جس طریقے سے تمام انبیاء کرام کے اوپر صحیفے صحائف آئے، لیکن خاتم النبیین آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن، کلام اللہ۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر بھی کلام اللہ اتارا گیا، اللہ نے کلام کیا ہے نا، تو کہاں پر بلایا؟ توریت پر، طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ اور اللہ رب العزت جب قرآن پاک کو اتار رہا ہے، کس پر اتار رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اتارا۔ اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی ہے تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا، ایک جگہ جمع کرنا۔ یعنی ہم کسی بھی بولی کو بولیں، وہ ایک بولی اگر کوئی ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہ عربی کی بولی ہے، اس جگہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کو اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متنبع کیا، اور سب سے پہلی اگر جو آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اقرأ باسم ربک الذی تفاسیر کے مطابق ہیں، لیکن اللہ رب العزت جہاں پر یہ چیز آئی ہے نزلنا علیک الکتاب تنزیلا، تو سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی یہ آیت اتاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر آئے۔ تو اس کے جو تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس طرح کہ اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ۔ اعوذ باللہ سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو پس اعوذ باللہ سے شروع کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو ہم اعوذ جو پڑھتے ہیں، اعوذ کے معنی ہیں پناہ چاہنا، بارگاہ میں آنا۔ کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں ہم؟
اللہ کی بارگاہ میں آ کر کس سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ شیطان مردود سے۔ دیکھو ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ نیک کام کرنے میں اگر کوئی چیز آڑے آ رہی ہے تو وہ آڑ آنے والی چیز کیا ہے؟ شیطان ہے، وساوس شیطان ہے۔ تو یہ وساوسوں کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کے لیے اعوذ پڑھ رہے ہیں۔ چاہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، چاہے ہم نماز کے لیے جایا جائے، کوئی کام کیا جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے اس کی ابتدا اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اعوذ سے، اللہ تعالیٰ سے، شیطان مردود کے وساوسوں سے، وہ اس کے حرکات سے جو کہ ہم کو بہکاتا اور بھڑکاتا ہے، اس سے پناہ چاہ کر کے اللہ کی رحمت میں ہم آنا چاہتے ہیں، پھر تب جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں۔ بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے 2 طریقے تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ما سوا اللہ سے علیحدگی تھی، اور بسم اللہ میں جو ہے اللہ کی طرف توجہ ہے، یعنی بسم اللہ سے اعوذ باللہ کا نقطہ کس طریقے سے جوڑا گیا یہ بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ کے نکات میں 2 قسم کے نکات ہیں۔ ایک تو خود بسم اللہ کے ہر کام کا شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے، دوسرے بسم اللہ کے الفاظ میں یعنی بے اسم اللہ الرحمن میں کیا نکات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف ہونا چاہتا ہے، ان سے محبت اور مشابہت بری چیز ہے۔ جس کام کا ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم بسم اللہ سے جو کام شروع کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں جو ہے فیوز و برکات بھی عطا فرماتے ہیں۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاش پر کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقاش لیں، یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا ابو بکر یہ زیادتی کیسی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کے نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو، خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علیحدے سے ہو۔ تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کریں۔ بسم اللہ کو بے سے شروع کیا گیا اور اسم کے الف کو گرا دیا گیا، حالانکہ اقرا بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلا بولا تھا، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب ہوں، میں
तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने अर्ज़ किया बला। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीसाक में हमसे कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने क्या कहा था? बला, कि बेशक तू हमारा रब है। यानी यहाँ पर बताना ये मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिस्मिल्लाह को बे से पहले क्यों शुरू कर रहा है। यानी वहाँ पर भी जो शुरुआत हुई बे से शुरू हुआ है, और अब अलीफ बे ताल्लुक़ चाहता है, इसलिए वस्ल की हालत में गुज़र जाता है। तो ये चूँकि मिलने का वक्त है, इसलिए बे से इब्तिदा की गई है। बे में इनकिसारी है और अलीफ में बुलंदी है। लिखने में और बोलने में बे भी लिहाजा बंदे के इजहार आजिज़ी के लिए बे ही मुनासिब है। इस्म यहाँ बिस्मिल्लाह कहा गया है, बिल्ला न कहा गया, जिसके माना ये हुए कि अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह जो किया गया, जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया, उसके बारे में फरमा रहे हैं। अब सूरह फातिहा जो शुरू हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, फिर बाद में लफ्ज़ अल्लाह आया है, फिर अल्लाह ने अपनी तारीफ़ करके अर्रहमानिर्रहीम जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है, इसकी तफासिर हो गई है। उसके बाद सूरह फातिहा यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा का नाम, इसके कुल 20 नाम हैं, 20 नाम हैं। एक फातिहा, फातिहुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल कंज़, सूरतुल वाक़िया, सूरतुल काफ़िया, सूरह शाफ़िया, सूरह शाफ़ी, सभी मसानी, सूरह नूर, सूरह रुक़ैया, सूरह अलहम्द, सूरह दुआ, सूरह तालीम, सूरह मसअला, सूरह मुनाजात, सूरह तौफ़ीज़, सूरह सवाल, सूरह उम्मुल किताब, सूरत शुक्र, सूरत सलात। ये जो है सूरह फातिहा के नाम दिए गए हैं। अब ये हर सूरह वाक़िया क्यों कहा गया, सूरह फातिहा क्यों कहा गया, इसकी तफासिर की गई है। हम आगे शुरू करते हैं कि सूरह फातिहा जब शुरू हो रही है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, सब खूबियाँ, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं। इस आयत में 4 बातें काबिल गौर हैं। कुरान करीम में सबसे पहले ये आयत क्यों आई, इसकी आलिमाना और सूफियाना तफसीर क्या है, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदे और क्या असबाब क्या हासिल हुआ है। चंद वजूहात से इस आयत को सबसे पहले रखा गया है। एक ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही छींक आई, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए हमको भी हुक्म है कि छींक आते ही हमको क्या पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके जवाब में यरहमुकुमुल्लाह। फिर उसके जवाब में जो बंदा यरहमुकुमुल्लाह कहे, यहदियकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। यानी अल्लाह की जो तारीफ़ अगर इंसानी ज़ुबान से सबसे पहले अगर कोई तारीफ़ हुई तो वो क्या हुई, जब अल्लाह ताला ने बंदे आदम के अंदर सूर फूका, नूर डाला और रूह डाली, तो सबसे पहले उसकी ज़ुबान से, आदम की ज़ुबान से क्या निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको छींक आई और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो उसके जवाब में उनको क्या मिला, जवाब यरहमुकुमुल्लाह। फिर उसका जवाब क्या दिया गया, यहदियकुमुल्लाहु युस्लिह बालकुम। तो हम पर भी लाजमी है, कोई बंदा अगर छींकता है, कोई भी हो, तो उसका जवाब अब छींकने वाले ने बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुनना वाले बंदे ने क्या बोलना चाहिए, यरहमुकुमुल्लाह। और फिर उसका जवाब यहदियकुमुल्लाहु युस्लिह बालकुम, छींकने वाला बंदा बोलेगा। फिर छींकने वाला जवाब देगा यहदियकुमुल्लाह।
معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا. رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا. اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کریم میں اگر کوئی چیز آئی ہے وہ تو کیا آئی ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں. تو جو شخص صفائی قلب سے اسے پڑھے گا انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا، یعنی جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ماشاءاللہ. قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ یہ چلا کہ جیسے ہی الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھتے ہی اس کے حروف کتنے ہیں؟ 8 ہیں. الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرا بندہ الحمدللہ پڑھے گا تو وہ 8 جنت کے دروازوں کا مستحق ہوگا اور وہ جو چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ ہم جب قرآن شروع ہی کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ ہی رہے ہیں، تو امت محمدی جنت کی مستحق ہو گئی. ماشاءاللہ. اس لیے صفائی قلب سے سورہ فاتحہ کو شروع کرنا چاہیے. اب آگے جس قدر پڑھے گا رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں زیادتی ہوگی. تیسرے یہ کہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، اس کو قرآن کریم نے پہلے بیان کیا. تو یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ قرآن کریم کی ابتدا بھی ہو رہی ہے. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ لا موجودہ الا ہو، صرف حق تعالیٰ ہی موجود ہے. دنیا کی سب چیزیں اس کا سایہ اور اعتبار ہیں اور سائے کی تعریف حقیقت میں سائے والی کی تعریف. لہٰذا جس کی تعریف کرو رب ہی کی تعریف. یعنی یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں الحمدللہ کے ساتھ دوسرے جو چیزیں فرمائی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو گویا کہ جو اللہ رب العزت کی الحمد سے ہم جب تعریف کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، کائنات کی خوبصورتی، تاروں کا جگمگانا، سورج کا چمکنا، چاند کی جو ہے خوبصورتی، یہ دیکھ کر کے ہم اگر تعریف کر رہے ہیں تو یہ چاند کی تعریف کرنا، گویا کہ چاند کی تو تعریف کر رہے ہیں ہم، لیکن فی نفسی ہی وہ چاند کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن فی ذاتی ہی وہ جو تعریف ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی، جس نے چاند کو بنایا اس کی تعریف، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. گویا کہ ہم کسی بندے کی تعریف ہو رہی ہے، کسی بندی کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بندہ کیا خوبصورت ہے یا یہ پھول کیا خوبصورت ہے. یہ جو ہے وقتی تعریف ہے یا تسلی پر ہے، لیکن جس نے اس پھول کو بنایا، جس نے اس بندے کو بنایا جو حسین و جمیل ہے، تو اصل تعریف اس ذات کی ہے جس نے اس کو بنایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کی عارضی تعریف میں کوئی بندہ مبتلا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کی تعریف کو چھوڑ کر اس چیز کی تعریف کر رہا ہے. تو گویا کہ ہم وقتی طور پر، اپنی نظرانی طور پر کسی کو شک و شبہات کی طور پر، وقتی طور پر جو تعریف کر رہا ہے، گمان اور اندیشے میں اس کو کوئی تہمت نہ لگا دے کہ میاں تو اللہ کی تعریف چھوڑ کر اس کی کیوں تعریف کر رہا ہے. گویا کہ اس کی تعریف کرنا، بنانے والے کی تعریف کرنا، اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اس زبان کی تعریف کرنا، اس بولنے والے کی تعریف کرنا کہ کیا کلام بول رہا ہے، کیا علم ہے، تو وہ اس علم کی تعریف نہیں ہے، اس کو جس نے علم دیا اس کی تعریف ہے. تو پتہ الحمدللہ کی اس تفسیر کو
الحمدللہ تک یہاں پر پہنچا ہے، کیونکہ یہ یکے بعد دیگرے ہم اس کو اشاعت کرتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پھر اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو علم میں، عمل میں زیادتی عطا فرمائے اور نیک توفیق، نیک ہدایات سے بخشے اور پابند صوم و صلاۃ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔